نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا فضل کرم اس مالک کی مہربانی کہ اس نے آج ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جامعہ اسلامیہ دارالقرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ اس نے اپنے محبوب کے میلاد کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے جامعہ کی اسٹوڈنٹ تمام طالبات جو ہیں یہ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کی محفل میں بلایا، اور ہمارے کی آج کی مہمان خصوصی ہماری قبلہ والدہ محترمہ، آپ کو بھی ہم دل کے عطا کے آنے سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہے ہمارے ادارے کی میم تبسم نورین جو ہے انہیں بھی ہم دل کے عطا کے آنے سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور زینب افتخار انہوں نے جو ہے اس پورے سلسلے کی نگرانی کرتی ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری مس سہل جو پورے سلسلے کو کلاسز کو اور ان کی تیاری کروانے میں جو ہے آگے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، اور ہماری عائشہ بیٹی جو ہے یہ بھی اپنی تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے اس ادارے کو خوبصورت، اس محفل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے جس طرح بھی دام میں دل میں حصے لیے، اللہ سب کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یاد رکھے بیٹا، جیسا کہ ابھی ہماری ایک مدینہ بیٹی نے وہ اسپیچ میں کہا کہ میلاد شریف ایسی یہ محفل ہے، ایسی بابرکت محفل ہے، اس میں اپنے تو اپنے ہیں، اس سے بیگانے بھی خالی نہیں جاتے، کہ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جو دین کا دشمن ٹھہرا نا اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن، اسلام کا جو سب سے پرانا اور برا دشمن تھا اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمرود نے بھی بڑے گناہ کیے، فرعون نے بھی بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن نمرود نے تو خدائی دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سزا جو ہے وہ ابو جہل کو دے گا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کے دشمنوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر آپ آگے دیکھیں سورہ لہب آپ پڑھیں، تبت یدا ابی لہب، مطلب پوری سورت اللہ نے اسلام کے دشمن کے لیے اتاری ہے، اور بتایا ہے اللہ نے کہ یہ دین کا دشمن ہے، لیکن اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس نے اپنی سویبہ لونڈی کو آزاد کیا، اور اس نے یہ بھی نیت نہیں تھی اس کی کہ محمد پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی، نہیں، انہوں نے تو صرف جو ہے اس نے اپنے بھتیجے ہونے کی اور عبداللہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، بھتیجا ہونے کی وجہ سے صرف خوشی کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاک ہے، امام بخاری نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر، سویبہ کو آزاد کرنے پر، جب وہ قبر میں ہے، ہر پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میلاد کی برکت کی وجہ سے ہر پیر کو اس کی انگلیوں سے دودھ اور شہد کو جاری کر دیتا ہے، اس کو جو ہے سیراب کیا جاتا ہے، اس کو پلایا جاتا ہے دین کا دشمن۔ قرآن نے اس کے خلاف پوری صورت بھی اتاری ہے، تو ہم نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ ہم تو بیٹا سب اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم سب سرکار سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ بھی صبح سے لے کر اب تک جو ہے 2 بجنے کے قریب ہے، آپ نے بھی جو ہے کا یہ وقت دینا اللہ قبول فرمائے، ہماری ماں جی کا آنا، ٹیچروں کا آنا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ آپ کا قبول فرمائے، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، آپ سب کو، آپ کے والدین کو، سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ میرے مولا ہماری آج اس بلند کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم نے حضور کا میلاد بنایا، پورا سال ہمیں برکتیں عطا فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس ادارے کو برکتیں عطا فرما، یہاں کے تمام طلباء جو ہیں ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان سب نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہے، مولا قبول فرما کہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ہماری ان بچیوں کو جس تعلیم کی جو ہے منزل میں دوڑ رہی ہیں، مولا انہیں ترقیاں عطا فرما، انہیں منزل مقصود تک پہنچا، میرے مولا انہیں شرم و حیا عطا فرما، میرے مولا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت و صورت عطا فرما، انہیں اپنی جو ہے جو انہیں دیا جاتا ہے سبق انہیں
بڑھ چڑھ کر محبت سے ذوق سے شوق سے یاد کرنے والا بنا. میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ان کے والدین نے ان بچوں کو دین کے لیے وقف کیا, ان کے والدین کو بھی خوشیاں عطا فرما, ان کے والدین کو بھی برکتیں عطا فرما. گھر گھر ہم سب کو گھر گھر حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما, میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو نیک لائق اولادیں عطا فرما. مولا جنہیں تین اولادیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا, جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں صدقہ حسنین کریمین کا میرے مولا انہیں اولادیں عطا فرما, صدقہ حسنین کریمین کا انہیں اولادیں عطا فرما. میرے مولا ملک پاکستان اور عالم اسلام کے خیر فرما. وربل والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا